اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قل آپ کہہ دیجئے ای شیء اکبر شہادہ کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہو؟ آپ کہہ دیجئے ای شیء کون سی چیز ہے اکبر شہادہ جس کی گواہی سب سے بڑی ہو؟ قل آپ کہہ دیجئے اللہ کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ اس ذات کی وحدانیت اور ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے کی اور اس کے معبود ہونے کی گواہی کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذاتی گواہی ہے کہ میں سب سے بڑی ذات اور میں ہی کیا ہوں عبادت کے لائق، میں ہی کیا ہوں عبادت کے لائق، کیونکہ اس کائنات کی ہر چیز انسان کو یہی بتاتی ہے، اس کائنات کی ہر چیز انسان کو یہی بتاتی ہے کہ سب سے بڑی چیز کون ہے؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے، وہی رزق دینے والی ذات ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور جس جہان میں اللہ نے انسان کو بسایا ہے اس کا ایک نظم ہے، ایک تسلسل ہے اور ایک سیکوینس ہے اس کا جو انسان کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ذات ہے جو کار فرما ہے اور یہ کسی چلانے والے کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ چاند اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا یہ اتنا منظم ہے کہ انسانوں نے سینکڑوں سال کی کیلنڈر جو نہ تیار کر دی ہے کہ اتنے سال بعد اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ کام ہو جائے گا، یعنی سورج جو ہے وہ اتنے بجے غروب ہوگا، اتنے بجے طلوع ہوگا۔ کیوں؟ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں ذرا برابر بھی جناب وہ تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس اگر کائنات میں تصادم نہیں ہے، کلیش نہیں ہے کہ کھینچا تانی نہیں ہے کہ کسی دن ایسا ہوا ہو کہ سورج طلوع ہی نہ ہوا، سورج جو ہے وہ طلوع تو ہو گیا ہے، کوئی ایسی ذات مد مقابل آ گئی ہے جس نے اس سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیا۔ ہر موسم کے پھل اپنے موسم پہ اگتے ہیں اور ہر موسم اپنی جناب وہ ہر چیز اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہی بات کے لائق ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں سورہ زاریات میں فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، دائیں بائیں نہ بھی دیکھو، اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنی ذات پہ، اپنی باڈی پہ، اپنے دل پہ غور و فکر کر لو، اپنے اندر جو نا وہ اللہ رب العزت کی جو قدرت کار فرمائے اس پہ غور و فکر کر لو
کہ کون سی چیز ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، سوچ و وچار کرنے والا بنا دیا، ٹھیک ہے، قوت اختیار اس کو دے دی، اس کو ول پاور دے دی، اس کو اتھارٹی دے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک ایسی ذات ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے. شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی نا، تو کوئی پوچھ سکے کہ حضور آپ کی بات کی کون تصدیق کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تصدیق کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں تو وحی کی زبان بولتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کی زبان کیا ہے؟ زبان وحی ہے. اس لیے قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا. تو اللہ کی ذات گواہ ہے میرے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن مجید، میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن مجید. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن مجید کے ساتھ. یعنی اس سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ جو آپ کے پہلے مخاطبین تھے، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس قرآن مجید کے ساتھ. وَمَن بَلَغَ، اور اسے بھی جس تک یہ قرآن مجید پہنچے، اسے بھی جس تک یہ قرآن مجید پہنچے. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی، حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس قرآن مجید پہنچ گیا نا، قرآن مجید جس آدمی کے پاس پہنچ گیا ہے، اس آدمی کی ذمہ داری وہی بنتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، کہ وہ اس قرآن مجید کے ساتھ اب آگے لوگوں کو بھی ڈرائے اللہ کے عذابوں سے. اس لیے یہ نہ سمجھے کوئی انسان کہ میں بزنس مین ہوں، میں فلاں ہوں، میری تو ذمہ داری بس جو نا وہ کیا ہے، کاروبار کی ہے، تجارت کی ہے، بس میں نے تو تاجر ہوں. نہیں، تو صاحب قرآن بھی ہے، تو صاحب قرآن بھی ہے. اللہ نے قرآن تجھ تک بھی پہنچایا ہے. اب تیری بھی ذمہ داری ہے کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ جس تک یہ قرآن مجید پہنچے اس کو میں اللہ کی ذات سے، اللہ کے عذابوں سے ڈراؤں بھی. تو اس لیے حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اگر کوئی سچا متبع رسول ہے نا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے محبت بھی ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر بھی مانتا ہوں اور میں آپ کا سچا پیروکار بھی ہوں، پھر اسے یہ کام کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کے ساتھ اسے تبلیغ کرنی ہوگی. اس لیے ہمارے ہاں سب سے بڑا نصاب کیا ہے تبلیغ کا؟ وہ قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو نا وہ فضائل اعمال، ٹھیک ہے، وہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کو ہی کیا کر دیا جائے، اس کے جو نا وہ قرآن مجید پہ اتنا کام ہو چکا ہے. ایک کتاب کا نام ہے مضامین قرآن، کہ قرآن مجید میں جتنے ٹاپک بیان ہوئے نا اس نے سارے الگ الگ کر دیے. توحید کا بیان الگ ہے، رسالت کا بیان کے بارے میں جو ٹاپک ہے وہ الگ ہے، نماز کے بارے میں اس نے الگ کر دیا، زکات کے متعلق الگ کر دیا، ٹھیک ہے، تجارت کے متعلق الگ کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز کو جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے اس نے ہر چیز کو الگ الگ بیان کر دیا تاکہ یہ امت کیا کرے، اس کو سمجھنا چاہے تو اس طرح بھی سمجھ سکتے. تو یہ سب سے بڑا تبلیغی نصاب ہے. یہ سب سے بڑا کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی تبلیغی نصاب کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو نا کسی کو کیا پہنچائیں، آگے اسے قرآن مجید پہنچائیں. تو فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سچا متبع رسول سمجھتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو آگے پہنچے، قرآن مجید کو آگے پہنچے. تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید میری طرف وحی کیا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم کو بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ قرآن پہنچا اس کو بھی ڈراؤں. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم اب بھی گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے،
قرآن مجید پہنچنے کے بعد انسان کے ذہن میں اب یہ بھی بات ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، قرآن مجید نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں، تم نے قرآن مجید سے جناب وہ نصیحت حاصل کی نہیں۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا ٹاپک توحید ہے، جس کو توحید سمجھ نہیں آئی وہ سمجھ لے کہ مجھے قرآن مجید سمجھ نہیں آئی، مجھے قرآن مجید سمجھ نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ ان ساری باتوں کے باوجود کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی گواہ ہے کہ وہی معبود برحق ہے، اور پھر جناب وہ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کیا اس کے بعد انکم کیا تم لتشہدون اب بھی گواہی دیتے ہو انما اللہ الہۃ اخری کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں جو اس کائنات کا انتظام انسرام سنبھالنے والے۔ ہمارے تو عقائد کی مت ماری گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اہل تشیع کے 12 امام ہیں ان کے بارے میں نظریات پڑھ کر دیکھ لیں آپ کہ اللہ خالق کائنات اس کائنات پہ اپنا حکم نہیں چلا سکتے جب تک 12 امام اجازت نہ دیں، جب 12 امام اجازت نہ دیں اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، یدبر الامر من السماء الارض، اس کائنات میں کون ہے جو اللہ کے سامنے دم مارے؟ ہم نے پتہ نہیں کیا جناب وہ ہم نے وائے بنا لیے، سلسلے بنا لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں، مجھے براہ راست پکارو تم۔ ہم نے کہا کہ ہماری ان کے سامنے، ان کی ان کے سامنے، ان کی ان کے سامنے، اور ان کی کیا اللہ کے سامنے۔ یہ کیسا جو نا وہ اللہ کی ذات کو پکارنے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے براہ راست انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو کسی وائے سے نہیں بھیجا کہ اللہ نے جناب ساری انسانیت کو پہلے جناب مکہ مدینے بھیجا، پھر وہاں سے جناب وہ سارے علاقوں میں تقسیم کر دیا انسانیت کو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے براہ راست کیا کیا ہے، ماں کی رحم میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ اس میں روح ڈال دے اور پھر 4 چیزیں لکھ دے، اس کا رزق بھی لکھ دے، اس کی موت بھی لکھ دے، اس کے اعمال بھی لکھ دے، اور اس کی جناب دنیا میں خوش بختی سے رہے گا بدبختی سے رہے گا، یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھ دی، ٹھیک ہے۔ تو کیا تم اب بھی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ معبود ہیں؟ قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو کبھی اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا، میں تو اس بات کی کبھی گواہی نہیں دے سکتا۔ میں یقین جانے قرآن مجید پہ غور و فکر کریں نا، قرآن مجید نے ایک ٹاپک کو یعنی توحید کو ہی سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں 101 طریقے جو نا اپنائے ہیں تاکہ کسی لحاظ سے انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ توحید کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، کہ اللہ کی سب سے کیا ہے اسپیشل جو مخلوق ہے نا وہ انسان ہے، ہر ایک انسان اسپیشل ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے یہ عزت دی ہے، احترام دیا ہے کہ وہ براہ راست مجھے پکارے، براہ راست مجھے پکارے، کسی وائے کی ضرورت نہیں، کسی وائے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ کی ذات پکارے۔ تو آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں اس بات پہ قطعاً گواہی نہیں دوں گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی دنیا میں ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، کہ وہ کیا ہے یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، بس وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي، اور یقیناً میں بَرِيءٌ، میں کیا ہوں بیزار ہوں، بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، مِمَّا تُشْرِكُونَ، جو تم شرک کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو نا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب اللہ خالق کائنات بھی اس آدمی سے لا تعلق ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اس آدمی سے میرا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے جتنے مرضی دعوے کرتا رہے میں محب رسول ہوں، وہ تو نبی علیہ السلام کے منہج پر ہی نہیں، جو کہتا ہے فلاں بھی کرنے والا، فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، فلاں بھی ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرات گرامی، قرآن مجید کا سب سے بڑا ٹاپک، سب سے بڑا مضمون کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی توحید اور اس کی ذات سے شرک کی نفی۔ اس میں ذرا برابر بھی جھول اور کیا ہے، اس میں ذرا برابر بھی انسان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ انسان اس میں کیا کرے کہ دائیں بائیں اپنے کسی کو بھی تھوڑی سی بھی وہ حیثیت دے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حیثیت دی نہیں اپنی زندگی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔